سب مسائل کا حل صرف اسلام ہے، یوتھ ونگ کا یہی دوست پیغام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذي بعث الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الحق باذنه وسراجا منيرا، اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل امر ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب رضوان الرحمان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر، جناب عمر خان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان گرامی، ذمہ داران اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے میرے بہت ہی عزیز، بلند حوصلہ، جواں عزم، شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس انتہائی اہم کنونشن میں مجھے شرکت کی خوشی مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ ابھی اس سیشن میں بہت ہی اہم تقریریں ہوئی، جس میں خدمت کے مختلف محاذوں کی، مختلف فرنٹس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح یہاں آنے سے پہلے مجھے ایگزیبیشن میں شرکت کا موقع ملا، جہاں نوجوانوں کے انتہائی اہم انوویٹو کارناموں کی تفصیل ایگزیبٹ کی جا رہی ہے۔ تو ان سب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی تبدیلی کا عزم لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں، ریاست کو بدلنا چاہتے ہیں، پوری ریاست میں ایک پوزیٹو چینج لانا چاہتے ہیں۔ یہ چینج ہر محاذ سے متعلق ہے کہ آپ اس ریاست کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، نشے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہیومن ٹرافیکنگ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے سٹیز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، یہاں بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، انوویشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، نابرابری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے لیے آج ٹاپک جو رکھا گیا ہے اس کا تعلق امید سے ہے، ہوپ، آشا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے اتنی بڑی تعداد میں عزم و حوصلے کے ساتھ اور ایسے بلند مقاصد کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، یہ خود سب سے بڑی امید ہے، یہ خود سب سے بڑی ہوپ ہے، سب سے بڑی آشا ہے۔ تو عزیز نوجوانوں، یوتھ ونگ، آپ کی یہ نوجوانوں کی تنظیم، یہ امیدوں کا لشکر ہے، یہ حوصلوں کا کارواں ہے، یہ عشق بلاخیز کا قافلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس قافلے کو اس پوری ریاست میں ایک نئی صبح، ایک نئی شہر کے طلوع کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے ذریعے یہاں ایک بڑی زبردست مثبت تبدیلی آئے اور یہاں کے لوگوں کی جائز آرزوئیں، ان کے خواب، ان کی امیدیں یہ آپ کے ذریعے پوری ہوں۔ اس وقت حالات پر کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے،
حالات کیا ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بدترین فرقہ پرستی کی، سامپردائکتا کی، کمیونلزم کی زد میں ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں یا کمیونل فورسز کیا چاہتی ہیں؟ وہ یہی چاہتی ہیں کہ ملک کے عوام کے درمیان دوری پیدا ہو، مختلف سامپردائے، مختلف کمیونٹیز، مختلف فرقے وہ ایک دوسرے سے دور ہوں، ان کے درمیان باہم لڑائیاں پیدا کی جائیں، پولرائزیشن پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ مسلمان وہ صرف اپنے مسائل میں الجھے رہیں، صرف اپنی سیکیورٹی، اپنا تحفظ، اپنی سلامتی، اپنے آپ کو بچانا، یہ ان کی واحد دلچسپی، ان کی کوششوں کا واحد محور و مرکز بن جائے۔ ملک کے مسائل پر، پوری ہیومینٹی کے مسائل پر، ریاست کے مسائل پر سوچنے کا، اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ملک کے ریکنسٹرکشن میں، اس کی تعمیر و ترقی میں آپ کا کوئی رول، آپ کا کوئی ہمت ہو جائیں، ہمت ہار دیں، یا دوسری طرف وہ ایکسٹریمزم کے شکار ہو جائیں، عتیوات کے، انتہا پسندی کے شکار ہو جائیں۔ تو آج جو میرا عنوان رکھا گیا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں ایکسٹریمزم سے بھی بچنا ہے، ہمیں مایوسی سے بھی بچنا ہے، ہمیں حالات کے آگے سرنڈر بھی نہیں ہونا ہے، اپنے اصولوں سے، اپنے پرنسپل سے وڈرا بھی نہیں ہونا ہے، دستبردار بھی نہیں ہونا ہے، اور دوسری طرف ایکسٹریم سوچ، اگروادی سوچ، اس سے بھی اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، اگر آپ تاریخ کا، اتہاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں پر جب سخت حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو دو طرح کے رویے، دو طرح کی سوسائیڈل ٹینڈنسیز، آتم ہتیا کے رویے، خودکشی کے رویے ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی دو رویے جن کی طرف اس ٹاپک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک رویہ وہ انتہا پسندی کا، عتیوات کا، ایکسٹریمزم کا رویہ ہے کہ حالات کے نتیجے میں آپ غصے کے شکار ہو جائیں، غیظ و غضب کے شکار ہو جائیں، نفرت کے شکار ہو جائیں، آپ کمیونلزم کا جواب کمیونلزم سے دینے لگیں، سامپردائکتا کا جواب سامپردائکتا سے دینے لگیں، آپ کے رویوں کے اندر شدت پیدا ہو جائے، آپ کے وچاروں میں، آپ کے خیالات میں شدت پیدا ہو جائے، سب کو آپ اپنا دشمن سمجھنے لگیں، امید کی، آشا کی کوئی کرن آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو ایسا لگے کہ ٹنل کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں۔ تو یہ رویہ ایکسٹریمزم کا رویہ ہے، انتہا پسندی کا رویہ ہے، اور اتہاس سے، تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کے اندر بھی یہ رویہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گئی۔ یہ سوسائڈ کا رویہ ہے، آتم ہتیا کا رویہ ہے۔ اس ملک میں اسلام کی، مسلمانوں کی جو طاقتیں دشمن ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہو، انتہا پسندی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، مسلمانوں میں بھی کمیونلزم پیدا ہو۔ ہمیں اس رویے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، پوری امت کو، امت کے سارے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ دوسری سوسائیڈل ٹینڈنسی کیا ہے؟ اس عنوان میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، مایوسی کا رویہ، فرسٹریشن کا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا رویہ، کہ آپ مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ اب اسٹرگل کے لیے، جدوجہد کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے، آپ ڈر کا شکار ہو جائیں، خوف کا شکار ہو جائیں، بھے کا شکار ہو جائیں، آپ کو لگے کہ اس ملک میں اب ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کوئی اسکوپ، کوئی اپورچونٹی باقی نہیں رہی ہے،
ہمیں نیوزی لینڈ چلے جانا چاہیے، آسٹریلیا چلے جانا چاہیے، ٹرکی چلے جانا چاہیے. یہاں ہمارے بزنس کے لیے موقع نہیں ہے، یہاں ہمارے کیریئر کے لیے موقع نہیں ہے. ہماری آئندہ نسلیں یہاں زندہ رہیں گی نہیں رہیں گی، یہ اس پر سوالیہ نشان ہے، اس پر کوشچن مارک ہے. یہ مایوسی کا رویہ ہے، نراشا کا رویہ ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا رویہ ہے. اتہاس بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں حالات کی سختی نے یہ رویہ پیدا کیا وہ بھی ختم ہو گئیں. یہ بھی سوسائڈ کا رویہ ہے، یہ بھی خودکشی کا رویہ ہے. تیسرا رویہ کیا ہے؟ تیسرے رویے کو اس ٹاپک میں اعتدال کا رویہ کہا گیا ہے، ماڈریشن کا راستہ، سنتولن کا راستہ، توازن کا راستہ. میں ہمیشہ اس کے لیے انگریزی کا ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہوں، ریزیلنس. ریزیلنس تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قومیں مشکلات میں ریزیلنس کا ثبوت دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر نکلتی ہیں. ریزیلنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر اسپرنگ لیں، اسپرنگ کو زور سے دبائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اور قوت سے باؤنس بیک کرتا ہے. یہ ریزیلنس کا رویہ ہے کہ جن قوموں میں ریزیلنس کا رویہ پایا جاتا ہے وہ مشکل حالات سے اور طاقتور بن کر نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کے لیے جو مشکل حالات پیدا کرتا ہے، قرآن کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو اور طاقتور اور پاورفل بنانا چاہتا ہے، امت کا کنٹریبیوشن اور بڑھانا چاہتا ہے. فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ اس ملک کی تعمیر میں، یہاں کی ترقی میں دلچسپی نہ لیں. مشکل حالات میں ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن بڑھ جائے، ملک کے لیے ہماری خدمات بڑھ جائیں. فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم صرف اپنے مسائل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے لیے، اس ملک کی پوری آبادی کے لیے عدل کے، جسٹس کے، انصاف کے علم بردار بن کر ابھریں. ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم حالات کو اپارچونٹی کے روپ میں دیکھیں. جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا موقع پوشیدہ کر رکھے ہیں، کیا اپارچونٹیز پوشیدہ کر رکھی ہیں، اس کو ہم دیکھیں، یہ نظر ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہ ریزیلنس کا رویہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ سب اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو آیات یاد ہوں گی. سورہ علم نشرح کی آیات، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھیے آپ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے العسر استعمال کیا ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے، معرفہ. مطلب یہ کہ مشکل ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یسرا کو جنرل فارم میں استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں دو ہیں، یعنی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. جتنی مشکلات ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، اس کے مقابلے میں دوگنی تعداد میں ڈبل اپارچونٹیز آپ کے لیے ہیں. تو عزیز دوستو، ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ان مشکلات میں ہم اپارچونٹیز کو دیکھیں، مواقع کو دیکھیں. ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ مشکلات کو، چیلنجز کو، پریشانیوں کو ہم فیڈ بیک سمجھیں کہ یہ فیڈ بیک ہے. اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے. ہم کیسے اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کیسے آئندہ اپنی اسٹرگل کو اور ایفیکٹو اور مؤثر اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. 70 برسوں میں جو کچھ ہم نے نہیں کیا وہ ہم آئندہ کریں گے. ہم اپنے کاموں کو اور بہتر بنائیں گے، اور ایفیکٹو بنائیں گے، اور طاقتور بنائیں گے. تو یہ جو مشکلات کی بھٹی دہکائی گئی ہے وہ اسی لیے دہکائی گئی ہے کہ آپ کو کندن بنا کر نکالا جائے تاکہ آپ اپنا رول، اپنا کردار اس ملک میں اور بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. عزیز دوستو، ریزیلنس یہ ہے. ابھی آج کی تذکیر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا. ریزیلنس یہ ہے کہ کنعان کے اندھے کنویں کو
جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا تھا، اور جہاں زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جہاں ساری امیدیں دم توڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، آپ کنعان کے اس اندھے کنویں کو مصر کے تاج و تخت کی پہلی سیڑھی سمجھیں۔ اور اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل میں طویل عرصے تک قید رہنا پڑا، جیل کی زندگی برداشت کرنی پڑی۔ آپ مصر کی اس طویل قید کو مصر کے تاج و تخت کی دوسری سیڑھی سمجھیں۔ پہلی سیڑھی کنعان کا اندھا کنواں، دوسری سیڑھی مصر کی طویل قید، اور ان دو سیڑھیوں سے گزر کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تخت پر متمکن ہوئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے آزمائشیں اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ اس سے اور طاقتور بن کر نکلیں اور عروج کی، سربلندی کی منزلیں طے کریں، لیکن اس کے لیے ریزیلنس کا رویہ، درمیان کا رویہ، اعتدال کا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا ہے، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے راستی کا، انصاف کا، اعتدال کا حکم دیا ہے۔ مفسرین نے یہاں قسط کا ترجمہ اعتدال بھی کیا ہے، ماڈریشن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا رخ ٹھیک قبلے کی طرف رکھیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تو اپنے فون کے ذریعے قبلے کا ایگزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں۔ ہم مسجد بناتے ہیں یا اپنا گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلا کر کیلکولیشنز، پیچیدہ کیلکولیشنز کی مدد سے قبلے کا ایگزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا نہ دائیں ہوں نہ ذرا بائیں ہوں، بلکہ ٹھیک قبلے کی طرف رخ رکھ کر کے ہم نماز ادا کریں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے نماز کے ذریعے، وہ اس لیے ہے کہ ہماری پوری زندگی میں بھی یہی ایگزیکٹنیس، یہی پریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو کہ یہ دین زندگی کو ایک خاص رخ دیتا ہے۔ اس رخ سے نہ ذرا دائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے، نہ ذرا بائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے۔ اب ذرا دائیں جھکیں گے تو ایکسٹریمزم کے شیڈ شروع ہو جائیں گے، آپ ذرا بائیں جھکیں گے تو پسپائی کے، مداہنت کے شیڈ شروع ہوں گے۔ ہمیں دونوں سے بچنا ہے، اپنا رخ ایگزیکٹ رکھنا ہے، ٹھیک وہی رخ جو قرآن و حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے، وہی رخ اختیار کرنا ہے پوری زندگی میں۔ اسی کا نام اعتدال ہے، اسی کا نام توازن ہے۔ اور عزیز دوستو، توازن، اعتدال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پوری کائنات، پورا یونیورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال اور توازن کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور بیلنس قائم کر دیا، توازن قائم کر دیا، سنتولن استھاپت کر دیا۔ اس کا تقاضا ہے کہ تم اس بیلنس میں کوئی خلل نہ ڈالو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اتنا حیرت انگیز سنتولن، اتنا حیرت انگیز بیلنس قائم کیا ہے کہ ہمارے سائنس کے اساتذہ ہم کو بتاتے ہیں کہ فضا میں 20.9% آکسیجن ہے۔ یہ آکسیجن اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تو شاید اس زمین پر کسی کی زندگی ممکن نہ رہے، پاسبل نہ رہے۔ اور تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے، آکسیجن 22% ہو جائے
تو پھر جلنے کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ معمولی دھوپ سے ہر چیز آگ پکڑ لے گی، زمین پہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس زمین پر لائف اسی وقت پاسبل ہے جب آکسیجن 20.9% رہے، جب گریوٹی وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے مقرر کر دیے۔ تو یہ پوری کائنات کی زندگی یہ اعتدال کی وجہ سے، توازن کی وجہ سے، سنتولن کی وجہ سے، بیلنس کی وجہ سے۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی اگر کامیاب ہو سکتی ہے، میری آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، امت مسلمہ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، تو وہ اعتدال کے نتیجے میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو امت وسط، ماڈریٹ امت، سنتولت گروہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو اسی اعتدال کے راستے پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اعتدال کی یہی وہ روش ہے جسے قرآن مجید صبر کہتا ہے۔ صبر کیا ہے عزیز دوستو؟ صبر یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو، اپنی بھاوناؤں کو قابو میں رکھیں۔ یہی صبر ہے، یہی صبر ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جو کچھ بگاڑ ہے، وہ بگاڑ صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، ہمارے کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہاں جن برائیوں کا ذکر ہوا، ڈرگز، لوگ کیوں ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں؟ کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ لوگ کیوں ہیومن ٹرافیکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح انتہا پسندی کا لوگ اسی وقت شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے جذبات پر، اپنے ایموشنز پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ اپنے غصے کے ایموشن کو کنٹرول میں نہ رکھیں، اگر آپ بدلہ لینے کے، انتقام کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں، تو آپ ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ڈر کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں، خوف کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں، مایوسی کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں ایکسٹریمزم کا شکار بناتے ہیں، اور کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں مایوسی کا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا، خوف کا شکار بناتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر کی صفت پیدا ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایموشنز، اپنے جذبات، اپنے نفس، اس کو قابو میں رکھنے کی، اس کو کنٹرول میں رکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ ہمارے ایموشنز وہ ہماری وزڈم کے، ہماری عقل کے تابع ہوں، ہماری عقل کے ماتحت ہوں۔ عقل اور وزڈم کے مطابق ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات گورن ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ صفت، صبر کی یہ صفت، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے۔ تو اس ملک میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ اس سیشن میں راستے دکھائے گئے ہیں ان راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، تو عزیز نوجوانوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبر کی یہ صفت پیدا کیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر یہ اول العزم انبیاء کی صفت ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اول العزم من الرسل، کہ صبر کرو جیسا کہ اول العزم انبیاء نے، اول العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر کے راستے پر چلو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھو، تو تمہارے دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی، ساری کانسپیریسیز ناکام ہو جائیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم تقوی سے کام لو اور صبر سے کام لو تو تمہارے دشمنوں کی کوئی سازش، کوئی کانسپیریسی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، جنہیں سربلندی عطا کی، جنہیں عروج عطا کیا، جنہیں کامیابی عطا کی، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں
اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے صرف اس لیے کہ انہوں نے صبر کا رویہ، صبر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تو عزیز نوجوانوں، اعتدال کا راستہ، صبر کا راستہ، ماڈریشن کا راستہ کیا ہے؟ میں 2-3 پوائنٹس صرف پوائنٹس کی شکل میں سمرائز کرتے ہوئے، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صبر کا، اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اشتعال کا شکار نہ ہوں، ہم پرووک نہ ہوں۔ آج ساری اسلام دشمن طاقتیں، کمیونل فورسز، وہ طرح طرح سے آپ کو پرووک کرنا چاہتی ہیں، آپ کو جذبات میں لانا چاہتی ہیں، آپ کو اشتعال میں لانا چاہتی ہیں۔ صبر یہ ہے کہ ہم پرووک نہ ہوں، ہم مشتعل نہ ہوں، ہم جذبات میں غصے اور غیظ سے بے قابو نہ ہو جائیں۔ صبر اور اعتدال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مایوس نہ ہوں، ہم ہمت نہ ہاریں، ہم خوف کے، ڈر کے شکار نہ ہوں۔ پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ نہ ہم مایوس ہوں اور نہ مشتعل ہوں، نہ غصے میں آئیں، نہ خوف کے شکار ہوں۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا کریں ہم؟ تو صبر کا راستہ، اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آخری گفتگو میں تفصیل سے بات کروں گا کہ ہر حال میں ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، دین کی تعلیمات پر قائم رہیں، دین کی قدروں پر قائم رہیں۔ اور دین کی تعلیمات، دین کی قدروں ہی پر نہیں، بلکہ یہ دین زندگی کا جو مقصد دیتا ہے، زندگی کا جو نظم العین دیتا ہے، زندگی کا جو آبجیکٹو دیتا ہے، اس پر بھی ہم قائم رہیں، اس پر بھی ہم جمے رہیں۔ ہم امت وسط ہیں، ہمارا کام سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم ہر حالت میں کرتے رہیں۔ یہ صبر کا رویہ ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کے لیے نکالے نہیں گئے ہیں، ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ سب کو برائی سے بچانا ہمارا کام ہے، سب کو جسٹس فراہم کرنا یہ ہمارا کام ہے، سب کے کام آنا یہ ہمارا کام ہے، سب کے مسائل حل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس کام پر ہم پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں، یہ کام کرتے رہیں مسلسل، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ یہ صبر کا رویہ ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ صبر کا رویہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہم جسٹس پر، عدل پر قائم رہیں، کسی کے ساتھ کسی صورت ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی صورت انجسٹس نہ ہو۔ قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اتنا پرووک نہ کرے کہ تم جسٹس سے پھر جاؤ۔ تو ہم کسی حال میں کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کریں گے، بلکہ سب کو جسٹس فراہم کرنا، سب کو انصاف فراہم کرنا، یہ ہمارا کام ہوگا۔ اس کام پر قائم رہنا، یہ کام مسلسل کرتے رہنا، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ تو یوتھ ونگ اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، اسی اعتدال کے راستے پر وہ پوری امت کو، امت کے سارے نوجوانوں کو لانا چاہتی ہے، ہر طرح کے غلط رویوں سے انہیں بچا کر اس راستے پر ان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے جو راستہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو راستہ ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جس پر چل کر دکھایا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے جس پر چل کر دکھایا ہے، اسی راستے پر ہم چلیں، ساری امت کو چلائیں، یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ تو عزیز نوجوانوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آپ اسی اعتدال کے پیغام کو امت کے سارے نوجوانوں میں عام کریں گے۔ آج سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے، یہ ہمارا رویہ بن جائے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اعتدال پر مبنی ہو جائے، تو اس امت کے اندر بڑی غیر معمولی طاقت ہے، بڑی غیر معمولی قوت ہے۔ انشاءاللہ یہ حالات، یہ چیلنجز ہمارے لیے دروازے بنیں گے، نئے راستوں کو کھولنے کا ذریعہ بنیں گے، نئی اپورچونٹیز کو واہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوتھ ونگ سے یہ عظیم الشان کام لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔